الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عزت کے لائق قابل صد احترام معزز محترم دوستوں بزرگوں ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کریے گا کہ رب کائنات بوسیلہ محبوب کائنات مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، آج کا جمعۃ المبارک ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے ہے کہ میرے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام شعبان کی 29 تاریخ ہوتی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام 29 تاریخ شعبان کی رات کو سرکار منبر پر تشریف فرما ہوئے اور صحابہ اکرام کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے شعبان کے آخری دن میں بیان فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا ہے. ابھی رمضان داخل نہیں ہوا، ایک دن پہلے حضور اس کی شان کو بیان فرما رہے ہیں. اور شان کیا ہے؟ فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں. اس کی رات میں قیام یعنی کہ کھڑے ہونا، تطوع یعنی سنت، جو اس میں نیکی کا کوئی کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی اور مہینے میں فرض ادا کرتا ہے. ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ صبر کا اجر جنت ہے. یہ مہینہ مواسات کا ہے، آپس میں ہمدردی کا ہے. اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے. جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے گناہوں کے لیے معافی ہے. جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا تو اللہ تعالیٰ اس افطاری کی وجہ سے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان بیٹھے تھے، کروڑوں سے بھی زیادہ احسانات ہیں صحابہ کے. اب ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس افطار کرانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو وہ کیا کرے؟ اب ظاہراً صحابہ کے جو مال تھے وہ ہمارے جیسے تو نہیں تھے، اتنے سورسز نہیں تھے. عرض کیا یا رسول اللہ، جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ کیسے افطار کرائے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مٹھی بھر جوں کے برابر بھی اگر وہ کسی کو کھلا دے تو اس کو بھی اجر مل جائے گا. پھر عرض کیا یا رسول اللہ، جس کے پاس اتنا بھی نہ ہو وہ کیا کرے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک کھجور سے روزہ افطار کروا دے. پھر عرض کیا یا رسول اللہ، جس کے پاس کھجور بھی نہ ہو وہ کیا کرے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دودھ کے ایک گھونٹ سے افطار کروا دے. پھر عرض کیا یا رسول اللہ، جس کے پاس دودھ بھی نہ ہو تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر وہ پانی کے ایک گھونٹ سے اس کا روزہ افطار کروا دے. اور پھر ساتھ حضور نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ روزہ افطار کروانے سے دوسرے کا اجر کم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. روزہ رکھنے والے کو اتنا ہی اجر ملے گا اور کھلوانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا. جتنا رکھنے والے کا اجر ہے روزہ کھلوانے والے کا بھی اجر ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلایا، اس کی افطاری کا مکمل بندوبست کیا، تو حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو حوض کوثر سے، اور ساتھ حضور نے فرمایا میرے حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا. جب یہ سورج سوا نیزے پر قریب ہوگا، شدت پیاس بہت زیادہ ہوگی، تو سرکار نے فرمایا اس دن جو روزہ دار کو پیٹ بھر کے افطاری کرواتا ہے اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا. اور پھر حضور نے فرمایا جس کو میں یعنی کہ میرے حوض سے جو سیراب ہوگا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی جہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا اول حصہ رحمت ہے. پہلا عشرہ جو 10 دن ہے وہ رحمت کے ہیں، اور فرمایا اس کا اوسط درمیان والا جو عشرہ ہے 11 سے لے کے 20 تک حضور نے فرمایا جو مغفرت والا عشرہ ہے. اور اس کا جو آخری عشرہ ہے جو آخری 10 دن ہے 21 سے لے کے آخر تک حضور نے فرمایا جو جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے.
اور ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ رمضان کے ہر دن 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرتا ہے، اور جس دن آخری روزہ ہوتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے، روزے ختم ہوتے ہیں، تو جتنے سارے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کیے ہوتے ہیں اس ایک دن اللہ تعالیٰ ان سارے مہینوں جتنے لوگوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ میں بغیر تشبیہ و تمثیل کی اگر بات کروں، یہ لوٹ سیل میلہ لگنے والا ہے۔ یہ جس طرح کسی برانڈ نے بونس لگا دیا ہونا کہ 80% آف ہے، بندے کو ضرورت نہ بھی ہو بندہ خرید لیتا ہے، کہتا ہے یار یہ 10,000 والی چیز ہے 1000 میں مل رہی ہے تو چلو اور کچھ نہیں لے لیتے، اگلے سال کام آئے گی۔ تو سارا سال بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ یار میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، شیطان پڑھنے نہیں دیتا، میں نیکی کا کام کرنا چاہتا ہوں، شیطان کرنے نہیں دیتا، میں کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہوں، شیطان کرنے نہیں دیتا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب شعبان کا چاند نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس دن اس رات شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے، باندھ دیتا ہے شیطانوں کو کہ اب بندے کا بہانہ نہ رہے کہ مجھے شیطان تنگ کرتا تھا، یہ سلسلہ ختم۔ اور پھر دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت اللہ تعالیٰ نے جو انعامات ہمارے اوپر کیے، جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص کر اس مہینے کے اندر اتنی ہوتی ہے، رب فرماتا ہے بندہ کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا ہے، کوئی بندہ مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے، کوئی بندہ جو میری رضا چاہتا ہو۔ لیکن یاد رکھنا اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو سمجھے شیطان نہیں، اس کا نفس شیطان سے بھی آگے بڑھ گیا ہے، اس میں شیطان کی کوئی مداخلت نہیں ہے۔ اگر بندہ روزہ رکھنے کے بعد ماہ رمضان میں بھی چوری کرے، گالی گلوچ کرے، اور جو عام دنوں میں کام کرتا تھا وہی رمضان میں بھی کام کرے تو سمجھے یہ شیطان نہیں ہے، اس کا نفس شیطان سے بھی آگے بڑھ گیا ہے، اس میں شیطان کی مداخلت نہیں ہے، کیونکہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلنے والا جملہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، اگر بندہ پھر بھی وہی گناہ کرتا ہے تو سمجھے نفس کو شیطان نے اتنا قابض کر لیا ہے کہ وہ کھلا ہو یا بندہ ہو یہ کام اس کے کرتا رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے تو یہ کہ جب رمضان داخل ہو گھر کی صفائی ہو جائے، اہتمام ہو جائے، گھر میں ایک پرسکون ماحول ہو، پھر دیکھیں اس کا انعام کتنا ہے۔ سحری رکھی ہی اس وقت میں ہے جس میں وہ خصوصی نظر رحمت کرتا ہے، سحری رکھی اس وقت میں ہے، حالانکہ دیکھیں ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، اس نے انتظام ہمارا ہی اس وقت میں کیا کہ جس وقت کے بارے میں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف اپنی خاص نظر رحمت فرماتا ہے اور صدا دیتا ہے بندے ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، یہ وہی وقت سحری کا ہے۔ اور پھر خالی سحری کھانے سے حضور نے فرمایا سحری کیا کرو، اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، بڑی بڑی غذائیں کھائیں اگر اللہ نے دی ہے تو اس نیت سے نہ کھائیں کہ یار سارا دن بھوک نہ لگے، اتنا کھائیں کہ پیٹ کو بھوک لگے، اتنی سحری کریں۔ ہم تو اب تو جدید دور ہے، کوئی وٹامن کی گولیاں لیتا ہے، کوئی نسخہ اپناتا ہے کہ سارا دن تب پھر یہ تو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ سے مال نکلتا ہے، حضور نے فرمایا روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ سے ظاہراً مال کم ہوتا ہے، وجود کو پتہ چلے کہ اس کی زکوٰۃ نکلی ہے، وجود کو پتہ چلے کہ یہ مہینہ بار اس کی زکوٰۃ دی ہے، اگرچہ اللہ نے نعمتیں دی ہے تو کھائیں، حرج نہیں ہے، حرج نہیں ہے۔ لیکن بیسیکلی جو روزہ تھا نا یہ تقویٰ کا نام تھا، پرہیزگاری کا نام تھا، اللہ کے رستے کے اندر جو مضبوطی کا نام تھا کہ بندہ اللہ کی راہ پر مضبوطی کے ساتھ گامزن رہے۔ تو اس کا اصل اصول یہی تھا کہ بندہ نارمل سحری کرے۔ اور ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے تو ایک صحابی نے ڈکار لیے، سرکار نے فرمایا کھانا کم کھایا کرو، بھوک رکھ کے کھانا کھانا چاہیے، پیٹ بھر کے کھانا یہ حضور کی سنت نہیں ہے، بلکہ بھوک رکھ کے کھانا یہ حضور کی سنت ہے، پھر مل جل کے کھانا یہ حضور کی سنت ہے۔ اب تو خیر جدید دور نے یہ چیزیں ہم سے چھین لی ہے، جس کا جو ٹائم ہے اس کو اسی ٹائم پہ کھانا ملتا ہے۔ ایک پہلے ایک بات میں اگر سنت طریقہ یہ ہے کہ سارے گھر والے اکٹھے بیٹھ کے کھائیں، پوری فیملی بیٹھے، دسترخوان لگے اور اس کے اوپر بیٹھ کے کھائیں، اس میں برکت ہے، اس میں رزق کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ رزق کو بڑھا دیتا ہے، اور مل جل کر کھانے سے رزق میں برکتیں آتی ہے اور بس برکت کی وجہ سے رزق میں وسعت آ جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو تلقین کیا کرتے تھے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے، حضور نے فرمایا کتنا مبارک ہے، کتنا پیارا ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں
صحابہ کرام بڑے حیران، 3 مرتبہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے دہرائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ کوئی لشکر آنے والا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ پھر آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں کہ بڑا مبارک ہے، بڑا پیارا ہے، جس کا ہم استقبال کریں گے؟ حضور نے فرمایا ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے، اس کا ہم استقبال کریں گے۔ ہمارے گھر میں اچھا مہمان آنا ہو تو اس کا فل پروٹوکول ہوتا ہے، گھر کی صفائی ہوتی ہے، ساری چیزیں ادھر ادھر کر کے رکھتے ہیں، کیوں کہ آنے والے کو پتہ چلے، حالانکہ دنیاوی گیسٹ ہے اس کے لیے اتنا اہتمام ہے۔ اور ماہ رمضان کے بارے میں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور ہم اس مہینے کے استقبال کے لیے نکلے۔